اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جاں بجا تھانے والے۔ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آج تاک رات ہے، 25ویں شب ہے، اور یہ عشرہ جو ہے جہنم سے نجات کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور ہماری مغفرت فرمائے۔ جو مرحومین مرحومہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب۔ ہزاروی صاحب، میں آپ کو بزم عقیدت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ پچھلی بار تو مستقل آپ سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن اس بار تو پورا رمضان گزر گیا، لیکن آپ سے آج صحیح، لیکن اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کی عنایت۔ آپ آئے میرے پروگرام میں، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ بہت فیمس شیف ہیں اور شیف سبین موجود ہیں۔ میں آپ کو بزم عقیدت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ آپ آئیں میرے شو میں، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی تھینک یو سو مچ، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو کہ میں آج شو آپ کے ساتھ کر رہی نہیں، ہوں۔ مجھے بھی بہت خوشی ہے۔ میں ابھی لاسٹ ٹائم کسی چینل پہ تھا تو میں نے آپ کی کوکنگ دیکھی تھی، اور ماشاءاللہ آپ کا کھانا بھی ٹرائی کیا تو اسی سے ہم نے سحری کی تھی، جی بالکل، تو میں نے کہا تھا نہیں آپ کو بلانا ہے اپنے شو میں تھینک یو سو انشاءاللہ۔ مچ۔ انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوں گی وہ ساری۔ جی بالکل۔ اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی فیمس نعت خواں، بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت خوبصورت پڑھتی ہیں، اور آج میری بزم عقیدت میں تشریف لائیں، میں ان کا بھی مشہور محترمہ فوزیہ خادم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم بہت عقیدت میں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا فوزیہ، ہمارا جو ہے نا پروگرام کا آغاز باقاعدہ حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، بالکل۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ بالکل ضرور۔ سلام۔ اے ہماری خدا، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا، ہمیں آسرا، اے ہمارے خدا، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا، ہمیں آسرا، تیری قدرت کی رانائیاں چار سو، تیری قدرت کی رانائیاں چار سو، ابتدا ہے تمام ابتداؤں کی تو، اور سب انتہاؤں کی ہے انتہا، تو انتہا، اے ہمارے خدا، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے سب سے بڑا، ہم غریبوں کی سن، بے نواؤں کی سن، بد نصیبوں کی سن، نارساؤں کی سن، سننے والا نہیں کوئی تیرے سوا، کوئی تیرے سوا، اے ہمارے خدا،
سب سے بڑا سر تیرے آگے جھک جائے ہر حال میں شکر تیرا بجا لائے ہر حال میں مفلسی ہو کے ہو دولت بے بہا دولت بے بہا اے ہمارے خدا تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے بڑا صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا ہمیں آسرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت حمد پڑھی آپ نے فوزیہ خادم. اللہ پاک اپنا فضل فرمائے, اپنا کرم فرمائے اور ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے. ہمیں ہماری ایک اور مہمان جو کہ بہت اچھا بولتی ہیں اور میری دوست کی مسز بھی ہیں, محترم جناب آغا شرازی صاحب, ان کی مسز ہیں اور بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں سوشل ورک میں ماشاءاللہ. تو میرے ساتھ موجود ہیں عابدہ آغا صاحبہ. السلام علیکم. میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت میں. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک. بہت شکریہ بھائی ماشاءاللہ. مزید آپ سے باتیں کریں گے, لیکن علامہ ہزاروی صاحب یہ بتائیں, رمضان المبارک گزرتا جا رہا ہے اور عشرہ جہنم سے نجات کا, تو اس میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ آخری دنوں میں کیا ایسی عبادت کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم. بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا. گزشتہ سال بھی آپ کے بہت اچھے نور سحر کے پروگرام رہے جس میں 2 گھنٹے تک تقریباً ہم شریک رہتے تھے, اس مرتبہ برزم عقیدت کے نام سے. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ جہنم سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عشرے کے اندر کوئی اگر اتنی زیادہ عبادت کرنا چاہے تو بہت کم دن رہ گئے ہیں, بہت کم عرصہ رہ گیا ہے. ایک چیز بتا دیتے ہیں سامعین کو کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ کریں, اور وہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے پکی توبہ کریں. اور قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے توبہ کرو, پکی توبہ کرو. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کا طریقہ کار کیا ہے. فرمایا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک حقوق اللہ کا نقصان اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد کا نقصان, بندوں کے حق. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور جو نمازیں رہ گئی ہیں, روزے رہ گئے ہیں, ان کی قضا کی کوئی صورت پیدا کرے. اور حقوق العباد جو جن لوگوں کے حقوق پائمال کیے, ضائع کیے, نقصان پہنچائے, ان کی ادائیگی کرے اور اس کے بعد معافی مانگے. جب بندہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں شروع ہو جاتا ہے اور حقوق العباد کو بھی معاف کروا لیتا ہے تو پھر گناہوں سے کیسے ہوتا ہے توبہ کے بعد؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں. اور پھر قرآن حکیم کے اندر آتا ہے جس کسی کی کبھی توبہ اللہ کو قبول ہو گئی نا, اللہ نے قبول فرما لی, تو یقین کریں جب میں یہ آیہ شریفہ پڑھتا ہوں نا تو کانپ جاتا ہوں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. شہزاد صاحب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرتے ہیں, دوبارہ گناہوں کا ارادہ نہیں کرتے, تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا دیتا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی عدالت یا کوئی ایسا ادارہ یا ایجنسی نہیں ہے کہ جو مجرم کا جو جرم ہے اس کو اچھائی میں تبدیل فرما دے. یہ ایک اللہ کی ذات ہے کہ جو ہمارے سیاہ اور کالے کرتوتوں کو بھلائیوں میں تبدیل فرما دیتی ہے. اور یہ کوئی حدیث پاک نہیں بیان کی میں نے, کسی کا قول نہیں, بلکہ میں نے عین قرآن. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کسی کی توبہ تو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے اور اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کے کرتوتوں کو بھی نیکی بنا کے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے. اور ایک اور بات اگر اجازت دیں آپ, قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ
حضرت امام حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے، تفسیر کے اندر آتا ہے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا توبہ کر استغفار کر۔ دوسرا آیا کہنے لگا کاروبار نہیں ہے، آپ نے فرمایا توبہ کر استغفار کر۔ تیسرا آیا کہنے لگا باغ میں پھل نہیں ہے، آپ نے فرمایا توبہ کر استغفار کر۔ چوتھا آیا کہنے لگا قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا توبہ کر استغفار کر۔ شاگرد بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت سائلین مختلف اور ان کی حاجات مختلف، اس کا علاج ایک ہی ہے، جواب ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خود سے نہیں کہا بلکہ قرآن میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ اور میں یہ آپ کے پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلم جوڑے ہیں اور ان کا نکاح خطرے میں ہے، وہ استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ ان کو صرف اولاد ہی نہیں، لوگ بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات ان کے لیے ہوں گے۔ اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آسمان سے بارشیں برسیں گی۔ تم تو باغ کی بات کر رہے ہو نا، باغ بھی ہوگا، اس میں چشمے بھی ہوں گے، آسمان بھی برسے گا۔ تو ایک واحد استغفار ہے جو بیٹا بھی دیتا ہے، کاروبار بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، بارش بھی دیتا ہے۔ تبھی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دن رات میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ انبیاء کرام کو گناہوں سے معصوم پیدا کیا گیا، نبیوں کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، اس کے باوجود 70 مرتبہ دن رات میں استغفار کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ تعلیم امت کے لیے کہ عبادت سے اللہ نے اتنا راضی نہیں ہونا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن پڑھنے سے اتنا راضی نہیں ہونا جتنا اس کی بارگاہ میں آ کے آنسو بہائیں گے، انشاءاللہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ فرمایا سالوں کی عبادتیں ایک طرف، اس کے خوف سے ایک مرتبہ اگر آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے تو اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور پھر یہ عشرہ جو ہے آج تاک رات ہے، رات کو جاگیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اور وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے خالق کو کیسے مناتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں آپ جس طرح بھی منائیں گے وہ خالق صدقہ محمد کا ہوگا انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، اللہ پاک آپ کی درجات بلند فرمائے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی۔ اچھا آغا صاحبہ، اپنا عابدہ آغا صاحبہ، مجھے بتائیں رمضان کیسے گزرا ماشاءاللہ آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا گزر بھی رہا ہے۔ کیا ایکٹیویٹی رہی آپ کی؟ اچھا، ایکٹیویٹیز ہماری بہت ساری ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوتھ ایکٹیوسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ کے حوالے سے۔ شہزاد بھائی، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک یوتھ کے ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، نیشنل اسمبلی آف پاکستان فار یوتھ، تو اس میں ہمارے ساتھ ایک بہت سارے یونیورسٹیز کے بچے، لڑکیاں، لڑکے وہ انگیج ہوتے ہیں، تو ہم پورا سال ویسے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں۔ ہاں، رمضان میں ہمارا ایک تو افطار کا جو ہے وہ دسترخوان لگتا ہے، لیکن اس دفعہ کووڈ ہے تو ہم روڈ پہ دسترخوان نہیں لگا رہے، ہم باکسز بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ افطار کا پورا سامان ہوتا ہے، سموسہ، کھجور اور پیکٹ میں جو جوس اور پانی وغیرہ ہوتا ہے، یہ ہم بس اسٹاپ وغیرہ پہ جا کے وہ ہم جو بھی مسافر ہیں جن کا روزہ راستے میں افطار ہو جاتا ہے، ہم ان کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ فروٹ جو ہے وہ کٹا ہوا استعمال نہیں کرتے کہ بہت سارے لوگ بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک تو کووڈ کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ بھی راستے سے کہیں سے گزر رہے ہوں گے اور آپ کو ایک فروٹ کا جو ہے وہ کچھ چیز یا ایسا باکس ملا ہے افطار کا، تو آپ کٹی ہوئی چیز سے اوائڈ کریں گے۔ لائک کوئی فروٹ کٹا ہوا ہے تو آپ بولیں گے پتہ نہیں اس کے ہاتھ کیسے تھے یا کیسے، تو ہم وہ چیزیں لیتے ہیں جو پیک ہوں۔ مطلب اگر ہم سینڈوچ لیں گے تو سینڈوچ بیکری سے ویسے پیک کا پیک آتا ہے۔ فروٹ نہیں دیتی آپ افطاری میں؟ فروٹ دیتے ہیں، جیسے ہم بنانا دے دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر ویسے چھلکا رہتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ جی پورا ہوتا ہے، اس طرح کا ہم سسٹم کرتے ہیں، اور ہم اس کو باکسز میں دیتے ہیں تاکہ یا تو وہ کہیں پہ بھی جا رہا ہے تو وہ اپنا روزہ افطار کر لے، جیسے 5-10 منٹ باقی ہیں راستے میں کہیں افطار کر لے۔ تو اس میں جو یونیورسٹیز اور کالجز کے بچے ہیں، مطلب وہ اچھے گھروں کے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے وہ فیوچر میں ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، تو ہم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ دسترخوان لگا رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں، افطار کا جو انتظام ہے مزدوروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہائر کر لیتے ہیں ان لیبرز کو ہی جن کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، وہ انہی سے فروٹ کٹوا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ کسی ہاسپٹل میں دیں یا کسی ایسی جگہ پہ دیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو افطار کا انتظام ہوتا ہے وہ سارے اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو فیوچر میں ڈاکٹر ہیں، ڈاؤ کو کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے،
تو وہ سارے بچے اچھے گھروں سے آ کے اور وہ یہ والی ایکٹیویٹی جو ہے ماشاءاللہ سارا اہتمام آپ جو کرتی ہیں تو اس میں کوئی ٹیم آپ کے ساتھ ہے ڈونیشن کے حوالے سے؟ اس میں ڈونیشن یہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارا آلریڈی ایک فیس بک پہ جو ہے نا پیج بنا ہوا ہے نیشنل اسمبلی آف پاکستان فار یوتھ، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈونیشن جو ہے نا باہر سے نہ لیں، مطلب کسی سے مانگے نہیں کہ ہمیں ڈونیشن دو، ہم جو ہماری ٹیم ہے وہ خود کنٹریبیوٹ کرتی ہے، یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر 10 لوگ ہیں تو ہم ایک ایک بانٹ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر ایک دن افطار کر رہی ہوں تو میں آغا کو کہوں گی اپنے ہسبینڈ سے ظاہر سی بات ہے ہیلپ لے لوں گی کہ وہ ذرا میرا افطار ہے تو آپ اس میں جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر دیں. تو آغا کہیں گے اچھا میرا ایک فرینڈ ہے وہ کہہ رہا تھا کہ نیکسٹ فرائیڈے میں کر دوں گا، تو ایک اور بتا دیا. اس طرح کر کے اپنوں میں جو ہمارے فرینڈس ہیں وہ اس میں ہم لوگ مل کے آپس میں اس طرح کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے، رمضان ہے، بڑی زبردست ایکٹیویٹی آپ کی. اچھا ہمارے ساتھ ہے شیف سبین صاحبہ، میں نے آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا ماشاءاللہ بہت زبردست بناتی ہیں آپ، تو کیا آپ نے کوئی کلاس وغیرہ بھی دیتی ہیں آپ یا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. کلاس کے حوالے سے یہ ہے کہ مختلف ورک شاپ ہوتی ہے جو ہم کووڈ سے پہلے دے رہے تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے کلاسز رک گئیں اور آن لائن کلاسز شروع ہو گئی، تو آن لائن کلاسز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے ہم نے. اس کے علاوہ مختلف چینلز پہ سیگمنٹ کرتی ہوں اور میرا اپنا بزنس بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی، اور اس کو میں رن کرتی ہوں. مہام فوڈ کے نام سے بزنس ہے میرا، وہ تقریباً میں کر رہی ہوں 10 ایئرس سے. تو اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکلز وغیرہ لکھنا اور ایک پورا ایک فوڈ کے اوپر ایک سلسلہ جو یعنی جو کوکنگ کا ہے آپ کا، آپ کا اس کے علاوہ بھی آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے کام ہیں. ہاں، مطلب کوکنگ سے ریلیٹڈ ہی سارے کام ہیں. جیسے کہ اگر کوئی آرٹیکل لکھ رہی ہوں تو وہ ہیلتھ کے اوپر لکھ رہی ہوں، کوکنگ سے ریلیٹڈ لکھ رہی ہوں، یا کوئی سیگمنٹ کر رہی ہوں تو وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ. کوکنگ کا یہ آیا کیسے؟ آپ کے گھر والے کہتے تھے کہ آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے. کوکنگ کا شوق جو تھا بیسکلی وہ شروع ہوا تھا جب میری بیٹی اسکول گوئنگ ہوئی. تو مجھے ہوتا تھا کہ میں کوئی کام ایسا گھر میں کروں، جیسے سلائی وغیرہ ہوتی ہے یا بیوٹیشین کا کورس ہوتا ہے، تو میں کوئی کام ایسا کروں کہ میں بیٹی کو بھی ٹائم دوں اور ساتھ میں یہ کہ میں بزنس بھی کروں. تو میں نے یہ کام جو ہے تقریباً 14 ایئرس پہلے شروع کیا. گھر سے کھانا سپلائی کرنا شروع کیا اور آج ماشاءاللہ سے اس کو ایک بزنس کے اس میں ڈیولپ ہو گیا. کووڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا آپ کا کام؟ کووڈ کی وجہ سے شروع میں تو بہت ڈسٹرب ہوا، پھر اس کے بعد جب حکومت نے الاؤ کیا، اناؤنس کیا کہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ کام کو، اپنے بزنس کو، تو SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کام کو ویسی ہی اسی طریقے سے. نماز پڑھتی ہوں گی، دعا بھی کرتی ہوں گی یا اللہ کووڈ سے ہمیں نجات دے؟ بالکل دعا کرتی ہوں، رزق حلال کی دعا کرتی ہوں کووڈ سے نجات کی. لیکن یہ ایک کاؤنسلنگ پریشان کر دیا کووڈ جو ہے وہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب میں اس پہ تو بحث نہیں کر سکتی کہ یہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، بٹ یہ کہ اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے معاشرے میں ہمارے تو وہ ایک آپ کے لیے ایک اصلاح بھی ہوتی ہے. کہ جیسے کہ ایک وہ خواتین جو مطلب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گھر سے باہر نکلیں یا کوئی کام کریں، اب وہ خواتین گھر میں بیٹھ کے جو آن لائن بزنس شروع کر رہی ہیں، مختلف ویب سائٹ پہ وہ کھانا سپلائی کر رہی ہیں گھر میں ہی بیٹھ کے. تو ان کو اگر باہر بزنس بند ہے، ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ ایک باٹم لائن میں آ گئے ہیں، سب چیزیں بند ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ کام خواتین کے اللہ تعالیٰ ہاتھ سے کروا رہے ہیں. فیملی کو لوگ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اللہ پاک کو یاد کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات کہ ہم اب دن میں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اب تو خیر رننگ میں آ گیا کام، لیکن آج سے 1 سال پہلے تو ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ آپ نہ دروازے سے باہر بھی جائیں. صحیح بات. تو وہ اس اتنا خوف آ گیا تھا ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغ میں. بالکل. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ یا گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، پھر آپ پورا ٹائم جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، یا آپ ان کو ٹائم نہیں دے. بڑی کمپلین تھی خواتین کو بھی. اب وہ خواتین جو ہے نا شاید سوچتی ہوں کہ کو لاک ڈاؤن ہٹ جائے تو یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے. لیکن یہ کہ میں کہتی ہوں اصلاح ہوتی ہے ہر بات میں، اور یہ ہماری اصلاح تھی. اور ابھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. مجھے خود کووڈ ہوا اور میں کوارنٹائن. جی میں بالکل، میری بیٹی کو بھی ہوا، مجھے بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. ہم نے SOPs کا خیال کیا، اس کے باوجود مطلب ہمیں کووڈ ہوا، لیکن ہم اس سے. اچھا یوٹیوب پہ کوئی چینل بھی آپ کا جس پہ آپ سکھاتی ہیں، بتاتی ہوں ریسیپی وغیرہ؟ میرا یوٹیوب پہ چینل ہے شیف سبین فاطمہ کے نام سے. فیس بک پیج بھی ہے شیف سبین فاطمہ کے نام سے، لیکن میں سکھاتی نہیں ہوں اس پہ. یوٹیوب چینل جو ہے ریسیپی وغیرہ میری ساری اس کے، کیونکہ ہمارے پاس میں ٹائم نہیں ہے میں آپ سے ریسیپی پوچھوں، تو اس لیے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آپ کو یوٹیوب پہ. بالکل یوٹیوب پہ میرا چینل ہے شیف سبین فاطمہ کے نام سے، اور فیس بک پیج ہے شیف سبین فاطمہ کے نام سے، تو آپ اس کو جوائن کریں.
کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں. آپ کے پروگرام کے توسط سے ماشاءاللہ بہت زبردست, بہت زبردست. اچھا میں چاہوں گا کہ ایک نعت شریف پیش کریں فوزیہ خادم آپ حضور کی بارگاہ میں, خوبصورت نعت شریف. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. ہو کرم سرکار میری پکار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کی تاجدار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت شریف پیش کی. آپ کب سے پڑھ رہی ہیں فوزیہ خادم صاحبہ؟ الحمدللہ مجھے 12 سال ہو گئے. میں چھوٹی سی تھی, تقریباً کوئی 10 سال کی عمر سے. 10 سال کی عمر سے جب سے پڑھ رہی ہیں نعت شریف؟ جب سے. تو آپ کی فیملی سے بھی کوئی پڑھ رہا ہے؟ اصل میں میری جو والدہ ہے نا وہ نعتیں سنتی بہت تھی, تو بس وہ سنتے ہوئے رونا شروع کر دیتی تھی. جب الحمدللہ میں آئی تو پھر میں تھوڑا سا اسکول میں پڑھتے پڑھتے مجھے بچیوں کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھ کے مجھے شوق ہوا. تو ان کو دیکھ کے میں نے بس یہ شوق اپنایا, اور اسکول میں جب میں نے پہلی نعت پڑھی تو میری جو میڈم تھی ان کو بہت میری آواز پسند آئی. اور اس طرح پھر یہ کہ ایک محفل میں پڑھا. اس طرح ایک ٹیچر تھی میری, فرحانہ نام ہے ان کا, وہ مجھے لے کے گئی محفل میلاد پہ, تو میں نے وہاں جب ایک کلام پڑھا تو سب کو بہت پسند آیا. اسی طرح محفلیں پھر ملتی گئی, اس طرح پھر الحمدللہ شوق بڑھتا رہا اور ماشاءاللہ نام. اچھا کراچی سے باہر بھی کبھی پڑھا؟ الحمدللہ انٹرنیشنل لیول. اچھا انٹرنیشنل لیول. جی. پاکستان سے باہر کون سی کنٹری میں گئی سب سے پہلے؟ دبئی گئی تھی. دبئی گئی. دبئی اور سعودیہ. سعودیہ گئی. جی. سعودیہ عمرہ کرنے گئی تھی یا نعت شریف؟ عمرہ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پروگرامز بھی وہاں ملے تھے. اچھا باقاعدہ کسی سے سیکھا آپ نے نعت شریف؟ میں نے جی, استاد تو میرے بہت سارے ہیں, کیونکہ مجھے سب کو ایک استاد جس کی وجہ سے آپ کو شہرت ملی ہو, آپ نے کہا کہ ہاں انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کی ہے؟ سپورٹ کی بات تو میں نہیں کروں گی, لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا بھی ہے, لیکن ایک دو لوگ ہیں. ایک تو جو ہے وہ پوری آپی, ان کے کلام مجھے بہت پسند تھے, تو ان کے کلام سنتی بھی تھی, ان سے میں 1-2 مہینے سیکھی بھی ہوں. اور ایک تھے اقبال صاحب تھے, کوئی مہدی حسن کے شاگرد تھے, ان سے میں جو ہے وہ پراپر 1-2 مہینے سیکھی تھی. ماشاءاللہ. اچھا یوٹیوب پہ ریسنٹلی کون سا کلام آپ کا ابھی اپلوڈ ہوا ہے؟ ریسنٹلی میرا ایک کلام رمضان کا میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کیا. الحمدللہ میرے 2 ویکس میں 1 ملینس ہوئے, اور میں نے ابھی نیو بنایا, اس سے پہلے بھی میرے تھے, اس میں کافی سارے ویوز تھے میرے. تو جو ہے وہ الحمدللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنے ویوز آئیں گے. 2 ویکس میں 1 ملین ہوا ہے میرا, اور پیج پہ الحمدللہ 11 لیکس کے قریب ہیں. اور ابھی انشاءاللہ عید کا کلام بھی جو ہے میں اپلوڈ کروں گی. اچھا اپلوڈ کریں گے. چلیں ہماری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو اور عزتیں دیں, آپ ایسے ہی حضور کی نعتیں پڑھتے رہیں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اسپیشلی یاد رکھیے گا. اچھا میں کہوں گا سبین صاحبہ کو میسیج دیں اپنے دیکھنے والوں کو. میں میسیج یہ دوں گی کہ اب کیونکہ ایک لاک ڈاؤن کا سلسلہ دوبارہ سے سختی ہو گئی ہے اور شروع ہو گیا ہے, تو فاسٹ فوڈ جو پہلے بریک ہو گیا تھا, رک گیا تھا, تو اس کو اوائڈ کریں. اور فاسٹ فوڈ کو اسپیشلی, بلکہ آپ, میں خود آن لائن کام کر رہی ہوں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ آن لائن ہی چھوڑ دیں, بٹ یہ کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو اپنے گھر سے بنا ہوا کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کریں, تاکہ ان کی صحت جو ہے وہ, کیونکہ صحت ہے اور سب کچھ ہے, زندگی بھی جب ہے, جب آپ کی صحت ہیلدی ہے آپ, تو وہ آپ کے بہت خوبصورت میسج. میں چاہوں گا عبدہ آغا صاحبہ آپ بھی کوئی میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو خوبصورت سا. میرا میسج بس یہی ہے کہ ہم رمضان میں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پورا سال بھی ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بہت سفید پوش ہوتے ہیں, وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے. اور ہم اکثر, میں نے یہ دیکھا ہے شہزاد بھائی, کہ ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے بہت آس پاس ہیں. ہماری میڈ کے کیا حالات ہیں ہمیں نہیں پتا, ہمارے گارڈ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم شہرت کے لیے اور اپنے آپ کو مطلب دکھانے کے لیے ہم باہر جا کے روڈ پہ, یہ بہت زیادہ ہے. مطلب پہلے آپ کو اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے. میرے اور آپ کے خاندان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو
کہتے کچھ نہیں ہے یا کسی کی بچی کی سفید فیس پوش لوگ دینی ہیں، ہے. white بالکل collar ہیں، ہاں. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچی کا ڈاکٹر بننے کا شوق ہے لیکن وہ ان کے فادر کے اتنے وسائل نہیں صحیح لیکن بات ہے، وہ afford بہت نہیں کر سکتے. انٹیلیجنٹ ہے. ہاں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ان کو دیں Support کریں. اس کے بعد ہم روڈ پہ جا کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں. تو بس یہی میرا میسج ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی پورا سال ایسے لوگوں کو دیکھنا کرنا چاہیے. بہت زبردست میسج. میں اپنے تمام مہمانوں سے اجازت چاہوں گا. اجازت لینے کے بعد ہمارے علامہ ہزاروی صاحب دعا کریں گے کیونکہ آج تاکرات ہے. میں چاہوں گا کہ دعا سے ہمارا اختتام ہو. میں اپنے مہمان آگا عبدہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ آئیں. سبین صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. فوزیہ خادم صاحبہ آپ بہت شکریہ. ہمارا ٹائم بہت کم, میں کیا کریں, لیکن ہم چاہیں گے اسی ٹائمنگ میں اللہ پاک برکتیں دے دے, اور جو پروگرام جو انعقاد جس نیت سے ہم نے کیا ہے اللہ پاک بس اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. انشاءاللہ کل اسی وقت اور اسی ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. لیکن دعا علامہ ہزاروی صاحب. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یا رب کریم جو نعت شریف پڑھی گئی بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. یا رب کریم اس کا اجر و ثواب ہدیۃً تحفۃً نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہم میں سے جس کسی کے والدین اساتذہ اس دنیا سے ساتھ ایمان کے جا چکے ہیں تمام کے ارواح کو پہنچاتے ہیں, قبول فرما.